بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 16 میں مقدمہ اصول کافی حصہ 10 پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ائمہ اہل بیت کے علمی کارناموں اور ان کی آیت تطہیر کے ساتھ جو عصمت و طہارت کا بیان ہے اس کو ذکر کیا تھا۔ آج کے درس میں معاشرتی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جو امام کلینی کے دور میں ہے، اور علم و دانش کی بجائے جہالت کی طرف جو رغبت پائی جاتی تھی اس کو علامہ کلینی نے بیان کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اندھی تقلید کی مذمت فرمائی ہے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اما بعد فقد فہمت یا اخی ما شکوت من اصطلاح اہل دہرنا علی الجہالت وتوازرہم وسعیہم فی عمارت طرقها ومباینتہم العلم واہلہ حتی قاد العلم معہم ان۔ تو اس میں جو لغات پائی جاتی ہیں، اصطلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے راضی ہو جانا اور متفق ہو جانا۔ دہر کا معنی ہے زمانہ، اور اہل دہر یعنی زمانے والے۔ الجہالہ حماقت اور نادانی کے معنی میں ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا ایک چیز کا، لیکن اس کی عقل اور شعور کام کر رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر جہالت سے مراد وہ بے وقوفی مراد ہے جو اپنی عقل کو چھوڑ کر نادانی والے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح توازر کا معنی ہے پشت پناہی، باہمی مدد اور تعاون کرنا۔ سعی کا معنی کوشش اور جدوجہد ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ۔ عمارہ آباد کاری، تعمیر اور ترقی کے معنی میں ہے، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ طرق طریق کی جمع ہے، راہیں اس کا معنی ہوتا ہے مباینت، جدائی اور دوری کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اما بعد فقد فہمت یا اخی۔ اما بعد کچھ مطالب کو ذکر کرنے کے بعد پھر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے علامہ کلینی نے اپنی کتاب میں جو خطبہ ذکر کیا تھا اس میں توحید اور صفات باری تعالیٰ کا مفصل بیان تھا۔ اس کے بعد رسالت کے بارے میں اور نبی اکرم کے بارے میں مفصل گفتگو تھی، اور اس کے بعد قرآن اور اہل بیت کے بارے میں بھی انہوں نے کافی بیانات دیے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اما بعد، اس کے بعد ایک بیان دیتے ہیں۔ فقد فہمت یا اخی، اے میرے بھائی میں نے سمجھ لیا ہے، ما شکوت من اصطلاح اہل دہرنا، جو آپ نے شکوہ کیا ہے کہ ہمارے زمانے والے لوگ جہالت پر متفق ہو چکے ہیں۔ وتوازرہم، وہ اس جہالت کے معاملے میں ایک دوسرے کی پشت پناہ ہو چکے ہیں۔ وسعیہم فی عمارت طرقها، اور جہالت کی راہوں کو تعمیر اور ترقی دینے میں کوشاں نظر آتے ہیں۔ ومباینتہم العلم واہلہ، اور علم و دانش اور اہل علم اور دانشوروں سے وہ جدا اور دور ہو چکے ہیں۔ حتی قاد العلم معہم، حتیٰ کہ وہ علم سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ تو اس عبارت میں شارحین کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ اصطلاحہم علی الجہالہ کے بارے میں فرماتے ہیں تصالحہم و تراضیہم و توافق آرائہم علیہا، یعنی وہ لوگ راضی ہو چکے ہیں اس پر، وہ مصالحت کر چکے ہیں اور ان کی آراء متفق ہیں۔ جہالت کو وہ اپنے لیے پسندیدہ چیز قرار دے رہے ہیں۔ ومحبتہم لأہلہا، اور جاہلوں سے وہ محبت کرنے لگے ہیں۔ واجتماع کلمتہم فیہا واستحسانہم ایہا، یعنی جہالت پر وہ جمع ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ شرح ملا سالم مازندرانی جلد 1 صفحہ 37 میں، اور مرآت العقول جلد 1 صفحہ 15 میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ علامہ میر داماد نے الرواشی السماویہ میں اس عبارت کے بارے میں فرمایا ہے کہ الوزر حمل اور ثقل کے معنی میں ہے۔ اکثر ما یطلق فی الکتاب والسنہ علی الذنب والاثم، اکثر طور پر یہ قرآن و سنت میں گناہ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ومنہ فی التنزیل الکریم، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بندہ ایک دوسرے کے گناہ کو نہیں اٹھانے والا۔ یقال وازر یازر فہو وازر اذا حمل ما یثقل ظہرہ من الاشیاء الثقیلہ ومن الذنوب، جب کوئی شخص ایسی بھاری چیز اٹھاتا ہے کہ
جو اس کے لیے سنگین ہوتی ہے، یا اس طرح کوئی گناہ اپنے اوپر لادتا ہے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ جمعہ الاوزار ومنہ الحدیث وضعت الحرب اوزارہا، حدیث میں آیا ہے کہ جنگ نے اپنے اوزار اور اسلحہ کو رکھ دیا۔ اے انقضا امرها وخفت اثقالهم، یعنی ان کے بار ہلکے ہیں، کم ہیں۔ فلم یبقى قتال، پس ان کے پاس اب جنگ کے لیے کوئی مطلب نہیں بچا۔ وزیر جس کی جمع وزراء ہوتی ہے، هو الذی یوازر الامیر، وہ امیر اور بادشاہ کا پشت بنا ہوتا ہے۔ فیحمل عنہ ما حملہ من الاثقال، وہ اس کے سنگین کاموں کو اٹھاتا ہے۔ والذی یلتجئ الامیر الی رأیہ وتدبیرہ فہو ملجأ لہ ومفزع، وہ اس کے لیے ملجأ و مأویٰ ہوتا ہے، اس کو اچھے اچھے مشورے دیتا ہے۔ ملا صالح مازندرانی اپنی شرح اصول کافی میں اس عبارت کے بارے میں لطیف نکات بیان کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا ہے کہ جو لوگ علم سے دور ہوتے ہیں پھر وہ گھٹیا کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، چونکہ ان میں ان کی لذت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، اور وہ علم اور اہل علم سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ علم جہالت کی ضد ہے۔ جو بندہ علم کی طرف آتا ہے تو جہالت سے دور ہو جاتا ہے، جو بندہ جہالت میں رہتا ہے تو وہ علم سے دور ہو جاتا ہے۔ جاہل علم اور علماء سے دوری اختیار کرتا ہے، اسی طرح عالم کو بھی چاہیے کہ وہ جہالت اور جہال کی محفلوں سے دور ہو، اگرچہ کہ اس باب سے نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے ایک چیز سمجھی جاتی ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جس چیز کی حقیقت کو لوگ نہیں سمجھتے تو اس سے وہ تعجب کرتے ہیں اور اس کے بارے میں شدید قسم کے تحفظات کا شکار ہوتے ہیں، تو باقی لوگ تو اس سے زیادہ جو ہے واضح طور پر تحفظات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حتی قاد العلم معہم، اے مع سوء معاملتہم وقبح افعالہم وشدت معاندتہم ان یعذر کلہ، یعنی وہ علم سے اتنے دور ہیں کہ وہ اس کو مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ بعد میں بھی اس کی وضاحت آنے والی ہے۔ مزید کچھ عبارت کو مقدمہ اصول کافی کی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یعرض کلہ وتنقطع موادہ لما قد رضوا ان يستندوا الى الجهل ويضيع العلم واهله، فسألت هل يسع الناس المقام على الجهالة والتدین بغیر علم اذ كانوا داخلین فی الدین مقرین بجمیع امورہ علی جہت الاستحسان والنشء علیہ۔ اس میں جو لغات آئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعرض لفظ ہے بھلا دینا، طاق نسیان میں ڈال دینا، تنقطع کٹ جانا، ختم ہو جانا، مواد منبع اور ماخذ کے بارے میں ہے۔ یستندو وہ دلیل بناتے ہیں، تکیہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ یضیعو ضائع اور نابود کرتے ہیں۔ یسعو گنجائش ہونا۔ تو اس عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یعرض کلہ یعنی علم مکمل طور پر انہوں نے بھلا دیا ہے، وتنقطع موادہ اور اس کا منبع اور ماخذ ختم ہو چکا ہے، لما قد رضوا ان یستندوا الی الجہل چونکہ وہ راضی ہو چکے ہیں کہ وہ جہالت پر تکیہ اور اعتماد کریں، ویضیع العلم واہلہ اور انہوں نے اہل علم اور خود علم کو ضائع کر دیا ہے۔ وَسَأَلْتَ هَلْ يَسَعُ النَّاسَ الْمُقَامُ عَلَى الْجَهَالَةِ، امام کلینی فرماتے ہیں مزید آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا لوگوں کو جہالت پر باقی رہنے کی گنجائش ہے، وَالتَّدَيُّنُ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور علم کے بغیر دین کے امور پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، اذ کانوا داخلین فی الدین چونکہ یہ لوگ دین کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، دین میں تو داخل ہیں، مقرین بجمیع امورہ اور اس کے تمام امور کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن کس طرح علی جہت الاستحسان یعنی من پسند طریقے سے دین کو مانتے ہیں، والنشء علیہ اور اسی پر ان کی تربیت ہو چکی ہے، حالانکہ دین کو پسند اور ناپسند پر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کو علم اور یقین کے ساتھ دین کی بنیادوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس عبارت کے بارے میں شارحین کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر نسخوں میں یعرض لفظ ہے، مطبوعہ اور حاشیہ جیم بے نسخے میں یعذر ہے بمعنی یضعف یعنی کمزور پڑ گیا ہے علم، اور بعض حواشی میں اور بعض حواشی کے بعض نسخوں میں اور بعض نسخوں کے حواشی میں آیا ہے یعرن بمعنی یہلک و ینعدم یعنی علم ہلاک ہو چکا ہے، منعدم ختم ہو چکا ہے۔
بہرحال یہ جو لفظ ہے یہ اشارہ ہے اور اقتباس ہے۔ کافی شریف میں خطبہ منقول ہے امام علی علیہ السلام سے، کتاب الحجت باب نادر میں 890 نمبر حدیث بنتی ہے اور باب غیبت میں 903 نمبر حدیث بنتی ہے۔ اس دونوں میں خطبوں میں دونوں جگہ پر یا ارز لفظ آیا ہے جس کا معنی نسیان اور بھول جانا ایک چیز کو۔ علامہ مجلسی نے را کو زا پر مقدم نقل کیا ہے، یا ارز لفظ نقل کیا اور اس کا معنی کیا ہے، اور علامہ مازندرانی نے اس کے عکس کو بعید نہیں قرار دیا، یعنی یا زر کو بھی لے لیا ہے اور جس کا معنی ہوتا ہے کمزور پڑ جانا۔ اور سید میر داماد نے اور ملا صدرہ نے اس کو تقدیم را کے ذریعے یعنی کہ یا رز پڑھا ہے۔ علامہ مازندرانی فرماتے ہیں ان یا رز کلو بے تقدیم را المحملت علی المنقوطہ اے یاجتمع کلہ فی زاویت النسیان، یعنی پورے علم کو انہوں نے طاق نسیان میں پھینک دیا ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے عرضت الحی الی جحرہا اذا انضمت الیہا واجتمع بعضها الی بعض۔ تو یہ تعلیق ہے میر داماد ہے صفحہ 10، صدر المطلعین کی شرح اصول کافی ہے، اسی طرح شرح ملا مازندرانی اور مرآت العقول، اور یہ معنی لغات میں بھی ہیں، صحائے لغہ اور نہایہ۔ علامہ میر داماد نے اپنی الرواشی السماویہ میں اس عبارت کے بارے میں فرمایا ہے ان یسندوا الی الجہل، سند کا معنی ہوتا ہے مرتفع من الارض، جو زمین سے بلند ہو، ما قابلک من الجبل، جو آپ کے سامنے ہو، فلان سند اے معتمد، جس پر اعتماد کرتے ہیں، اسند الیہ اے صاعد وسند الیہ واعتمد علیہ۔ اس عبارت کے بارے میں علامہ ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں یضیع العلم واہلہ، یہ اشارہ ہے مباینہ کی طرف۔ وہ پہلے علامہ کلینی نے کہا تھا کہ وہ علم سے دور ہو چکے ہیں، کیوں؟ لأنہم بسبب تلک المباینہ یلبسون الحق بالباطل وہم عن الحق معرضون، وہ حق سے دور ہوتے ہیں، یدرسون کتاب الجہل وہم بہ موقنون، جہالت کی کتابیں پڑھتے ہیں، قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، یروجون مسائلہ وہم بہ مبتہجون، اور وہ اسی کی ترویج کرتے ہیں اور اس سے خوش ہیں، یتبعون آثارہ من الخطیئات وہم علی ذلک مفرطون، اور گناہوں کے کاموں کی پیروی کرتے ہیں، یمدحون الدنیا واہلہا ویمدحون الدنیا واہلہا وہم الیہم متقربون، اور دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، یذمون العلم واہلہ وہم عنہم یجتنبون، علم اور اہل علم سے دور ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ویوحون الی اقرانہم زخرف القول فی ذم العلماء وہم بذلک مستبشرون، اور وہ اپنی جو ہے علماء کی مذمت والی باتیں ان کو ترویج دیتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، یکرہون مجالسۃ الحکماء الذین ہم ورثۃ الانبیاء وہم بہم مستہزئون، اور حکماء اور علماء کی محفلوں سے کراہت کرتے ہیں حالانکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ جو دشمن علم ہوتے ہیں وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کذالک طبع اللہ علی قلوبہم وہم عن ادراک الحق مبعدون، ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہیں گویا، اور وہ حق سے دور ہیں۔ فلذلک کاد العلم ان یعرض وینقطع موادہ، گویا کہ انہوں نے علم کو بلا دیا ہے، علم کے مخزن سے دور ہیں، وینہزم عن اساکر الجہل لفقدہ من ینصرہ الا قلیلا من المؤمنین، سوائے کچھ خوش قسمت لوگوں کے زیادہ تر تو وہ یہ حالت کے لشکروں میں بھٹک رہے ہیں۔ امام کلینی کے مقدمہ کی کچھ عبارت کو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ وَالتَّقْلِيدِ لِلْآبَاءِ وَالْأَسْلَافِ وَالْكُبَرَاءِ وَالْإِتِّكَالِ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ فِي دَقِيقِ الْأَشْيَاءِ وَجَلِيلِهَا۔ فَاعْلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خَلَقَ عِبَادَهُ خِلْقَةً مُنْفَصِلَةً مِنَ الْبَهَائِمِ فِي الْفِطَنِ وَالْعُقُولِ الْمُرَكَّبَةِ فِيهِمْ، اس میں جو لغات ہیں التقلید پیروی کرنا اور اسلاف گزشتگان کے معنی میں ہے۔ مزید کچھ لغات ہیں الاستحسان اچھا سمجھنا، ایک چیز کا مزاج کے مطابق ہونا، الکبرا بڑے لوگ، بادشاہ، الاتکال بھروسہ کرنا، منفاصلہ جدائی دوری، البہائم حیوانات مویشی چوپائے،
الفطن فہم و فراست رکھنے والا، یہ عبارت سابقہ پر عطف ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَالتَّقْلِيدِ لِلْآبَاءِ، یعنی کہ وہ دین کی جو پیروی کرتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، من پسند دین کو ماننا چاہتے ہیں اور آباء و اجداد، اسلاف اور بڑے لوگوں کی تقلید کر کے اس کو کافی سمجھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو دینی منابع سے استفادہ کرنا چاہیے، قرآن اور اہل بیت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وَالْإِتِّكَالِ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ فِي دَقِيقِ الْأَشْيَاءِ وَجَلِيلِهَا، اور وہ ان دینی مسائل میں جو دقیق اور عظیم مسائل ہیں ان میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی عقلوں پہ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں محض عقل کی بجائے ساتھ میں قرآن و سنت، قرآن و اہل بیت کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ فَعْلَمْ یا اخی رحمک اللہ، علامہ کلینی فرماتے ہیں اے میرے بھائی جان لیں کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، ان اللہ تبارک و تعالی خلق عبادہ خلقتاً، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح خلق فرمایا ہے کہ منفصلۃ من البہائم، کہ یہ حیوانات سے جدا ہے۔ حیوان وہ کیا ہے، ایک زندہ مخلوق تو ہے لیکن اس طرح عقل اور شعور سے وہ خالی ہے۔ فی الفطن والعقول المرکبۃ فیہم، یعنی انسان کا دوسرے حیوانات سے فرق کس میں ہے؟ فہم و فراست میں ہے، عقول سے ہے کہ جو اس کے اندر ترکیب کر دیا گیا ہے یہ انسان کو دوسرے حیوانات سے جدا کرتا ہے۔ علامہ ملا صدرہ کا بھی نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ شرح اصول کافی میں انہوں نے دور قدیم میں جو لوگ علم اور علماء سے دور تھے اور علامہ کلینی کے مقدمے کے زائل میں اس کی تصویر کشی کی ہے، اور فرماتے ہیں کما ہوا حال و اہل زماننا ھذا بعینہ، یعنی ہمارے دور میں بھی اسی طرح ہے، علم و معرفت سے دور ہیں بلکہ دشمنی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کی طبیعتیں نور علم سے وحشت زدہ ہیں اور وہ کانپ جاتے ہیں جب علمی باتیں سنتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی طبیعت اس طرح بن چکی ہے کہ جب حقائق کو نہیں جانتا تو اس سے ڈرتا ہے۔ یہ جو معاد ہے، قیامت ہے، قبر ہے، اس سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں؟ چونکہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَإِلَّا انسان کے لیے قبر اور معاد وہی ہے جو وہ اعمال انجام دیتا ہے، اچھے عمل کرے گا تو وہ کیا ہے وہاں پہ اس کا ثمرہ کاٹے گا۔ کل من کان فی بحر الجہل اولج وعن باب العلم والکمال اخرج، یعنی جو بندہ جہالت کے سمندروں میں ڈوب چکا ہے تو وہ علم کے کمال سے دور ہو جاتا ہے۔ علامہ ملا صالح مازندرانی نے شرح اصول کافی میں اس عبارت کے بارے میں بہترین بیان دیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو استحسان یعنی من پسند دین کو ماننے کی جو مذمت ہوئی ہے اس کی طرف، اور ان کی نشو و نما ایسے حالات میں ہوئی ہے کہ یہ علم اور علماء سے دور ہیں۔ اسی طرح لفظ انہوں نے فرمایا بعض نسخوں میں نشق ہے، جوہری نے فرمایا راجل نشق اذا کان یدخل فی الامور لا یکاد یتخلص منہا، یعنی اس طرح وہ اس کے پھندے میں پھنس چکے ہیں کہ وہ جہالت سے نکل بھی نہیں سکتے۔ تقلید کے بارے میں فرمایا کہ یہ قلادہ گلو بند ہوتا ہے جو عورتیں اپنے گردن میں ڈالتی ہیں، اور دین کی تقلید بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان اندھی تقلید میں پھنس جاتا ہے اور وہ اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ تقلید دین میں ہے لیکن فروعات دین میں ہے، جہاں پہ انسان زندگی لگا کے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا تو پھر فروعات دین سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کر سکتا ہے، لیکن اصل دین میں آباء و اسلاف کی تقلید کرنا اور بڑے لوگوں کے نظریے کو مان لینا، یہ تقلید اصول دین میں جائز نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بغیر کسی دلیل یقینی کے اور عقلی دلیل کے وہ ایک نظریے کو مان لیتے ہیں، اصول دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر ان سے دلیل مانگی جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پتہ نہیں، ہمارے آباء و اجداد اسی پہ گزر گئے ہیں۔ اور بعض مسائل میں وہ عقل پہ اعتماد کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر جہاں پر عقل سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر محض عقلی دلیلوں پہ اعتماد کرنا بھی کافی نہیں ہوتا۔ خصوصاً تفصیلات شریعت میں پھر انسان کو جب عقلی دلیلوں کے ساتھ خدا اور
نبی اور امام اور معاد کو ثابت کر لیا تو پھر ان کی تفصیلات کے لیے قرآن و سنت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو گویا امام کلینی نے دینی مسائل میں تقلید کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ہم بھی یہاں پر اس کے مفہوم کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ تقلید کا لغوی معنی پیروی کرنا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی کسی عالم کے نظریات کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ تقلید کے متعلق نظریات اخباری علماء تو تقلید کے مکمل منکر ہیں، جبکہ اصولی علماء فروع دین میں تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اصول دین میں تقلید کو جائز قرار نہیں دیتے، یعنی اصل دین کو اختیار کرنے میں انسان کو اپنی عقلی دلیلوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور اسے عقل سے کام لینا چاہیے۔ اصول دین میں تقلید کے منکرین کی ایک عقلی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نظریات میں عقائد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ بھائی میں تمام نظریات کی تقلید کرنا چاہتا ہوں تو اس سے اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، کیونکہ بہت بڑے اختلافات موجود ہیں، ان سب کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ بعض کو مان لیتا ہوں بغیر کسی دلیل کے، تو وہ فرماتے ہیں یہ ترجیح بلا مرجح ہوگا، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر کسی مرجح کے دوسری سے ترجیح نہیں رکھتی، تو ترجیح بلا مرجح بھی عقلاً محال ہے۔ پس دلیل کی تلاش کرنی چاہیے اصول دین وغیرہ میں، اسے عقلی دلیلوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آج کے درس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں معاشرتی صورتحال جو امام کلینی کے دور میں تھی، اسی طرح بعد میں شارحین نے بھی اپنے دور کی طرف اشارہ کیا، علم و دانش کی بجائے جہالت کی طرف اکثریت کی جو رغبت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح تقلید کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے اور متعلقہ مسائل کو بھی شارحین کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس سبق سے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ دین فہمی میں تقلید کا کردار، دین کے اساسی مسائل میں تقلید کا کیا مفہوم ہے، دین کے بنیادی معارف میں تقلید کے متعلق نظریات کیا ہیں، دین کے اساسی مسائل میں تقلید کے منکرین کے دلائل کیا ہیں۔